بنی نوع انسان کی نسل، جوڑا، کپل، میاں بیوی، اللہ پاک نے انسان کو مرد اور عورت سے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ان کے آپس میں جنسی ملاپ سے انسانی نسل آگے چلتی ہے۔ صحت مند جوڑے کے لیے وہ کون سی خوراک ہے جو یہ دونوں مرد اور عورت صحت مند رہیں گے تو ان کی اولاد صحت مند ہوگی۔ اگر یہ مرد صحت مند ہوگا تو ان کا ازواجی تعلق صحت مند ہوگا، ان کے درمیان ریلیشن صحت مند ہوگا۔ وہ کون سی ایسی خوراکیں ہیں جو انسان کو شادی سے 3 ماہ پہلے شروع کر دینی چاہیے اور ان کو بار بار کنٹینیو رکھنا چاہیے اگر اور کوئی صحت کا پرابلم نہیں ہے تو؟ شادی سے پہلے وہ کون سی ایسی خوراک ہے جو مرد کو ہر قیمت ضرور شروع کرنی چاہیے 3 مہینے پہلے، تاکہ وہ پوری لائف ازواجی تعلق کو خوشگوار طریقے سے قائم رکھ سکے، اپنی کارکردگی اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے، دونوں ازواجی تعلق کے رشتے سے خوش و خرم رہ سکیں، دونوں لطف اندوز ہو سکیں اور صحت مند نئی نسل کو کی پیدائش میں، نئی نسل کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کیونکہ اللہ پاک نے آدم کی نسل کی بقا اس جوڑے کے ملاپ سے، اس جوڑے کی معرفت، اس جوڑے کے توسط سے آگے بڑھائی ہے۔ تو مرد کی تندرست ہونا، اس کا ازواجی تعلق کے لیے جنسی طاقت مضبوط ہونا، بھرپور ہونا ضروری ہے۔ مرد ہوتا ہی مرد صرف وہی ہے جس میں جنسی طاقت ہوتی ہے۔ اب جنسی طاقت کے لیے اور مختلف مشکلات سے زندگی میں بچنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز مردوں کو کھانی چاہیے تاکہ وہ آنے والے ٹائم میں، شادی کے بعد اور آنے مستقبل میں مشکلات سے بچ سکیں اور ان کی صحت ٹھیک رہے، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کو اخروٹ کھانا چاہیے۔ ان کو شادی سے 3 مہینے پہلے اخروٹ کھانا شروع کر دینا چاہیے، 1 دانے سے 2 دانہ اخروٹ روزانہ کھائیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے اسٹرابری، جی بلیو بیری، ریڈ بیری، اسٹرابری جو ہے یہ ساتھ کھانا شروع کرنے چاہیے۔ دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دانے، 2 دانے ضرور کھانے چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہارمونز کو، ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھاتی ہے، ہارمون کو حرکت دیتی ہے۔ اسی طرح اخروٹ سپرم کی صحت کے لیے بہترین ہے، دونوں کے لیے مفید ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے تربوز، جس کو قدرتی ویگرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ موسم جب ہو اس کو ضرور کھانا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پہ کھانا چاہیے۔ تربوز کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ اسی طرح بادام رات کو 3 سے 5 دانے پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر چھیل کر ان کو کھایا کریں۔ بادام کو اپنی خوراک میں شامل کریں، شادی سے 3 مہینے شروع کریں اور فوراً بار اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اسی طرح چاکلیٹ، اگر آپ کو شوگر کا ایشو نہیں ہے تو آپ چاکلیٹ 1 جو ہے روزانہ کھایا کریں اگر شوگر کا ایشو نہیں ہے۔ چاکلیٹ مردانہ کمزوری کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے موڈ کو فریش کرتی ہے، آپ کے موڈ کو خوشگوار بناتی ہے، آپ اپنے آپ کو ہیپی محسوس کرتے ہیں، اور خوش رہنا ہی ہماری زندگی کا بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک سلسلہ ہے ہماری زندگی میں، جو اہم ضرورت ہے کہ اگر ہم خوش ہوں گے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی تو ہم دوسروں کو بھی خوش رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے انڈا، بوائل کیا ہوا انڈا۔ اگر آپ کو ہائی کولیسٹرول لیول یا بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے یا اور کوئی پرابلم نہیں ہے، انڈے سے الرجی نہیں ہے، تو 1 بوائل کیا ہوا انڈا روزانہ کی بنیاد پر خود بھی لیں اور وائف کو بھی دیں۔ شادی سے 3 مہینے یہ شروع کر دیں یہ چیزیں۔
یہ مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی لاجواب ہے، باقاعدگی لاتا ہے انسان کے جسم میں۔ جو اس کے آگے ایک اور چیز جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں وہ ہے آڑو۔ جب آڑو کا موسم ہو تو آڑو روزانہ کی بنیاد پر 5 دانے کم از کم روزانہ کھائیں۔ یہ بھی وٹامن سی کا خزانہ ہے، سپرم کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، جنسی کمزوری کو دور کرتا ہے اور انسان ایکٹیو رہتا ہے۔ یہ کچھ خوراکیں تھیں جو بہترین ہیں، شادی سے 3 مہینے پہلے یہ شروع کرنی چاہیے۔ ورزش، اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں یا کوئی اور نشہ کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں۔ پوری نیند لیں، نیند بھرپور لیں، کم از کم 7 سے 8 گھنٹے آپ کی نیند ہونی چاہیے، اور ورزش کریں، ورزش کو اپنی عادت میں شامل کریں۔ صبح جاگنے کا ٹائم فکس ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری، مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کریں روزانہ کی بنیاد پر۔ پانی ایک لیمٹ، ایک مناسب مقدار میں ضرور لیں۔ خوش رہیں۔ دوبارہ میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کے لیے کون سی چیزیں سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ میں نے کہا ہے ایک اخروٹ، اسٹرابری، تربوز، بادام، چاکلیٹ، آڑو، انڈا اور ورزش، پانی کی مناسب مقدار، پوری نیند، خوش رہنا، اور مچھلی بھی ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں۔ یہ بھی آپ کو تندرست رکھے گی، آپ ہمیشہ جمع رہیں گے۔ یہ 5-7 چیزیں تھیں جو آپ کو شادی سے 3 مہینے پہلے شروع کرنی چاہیے، اور اس کو فار ایور رکھنا چاہیے، تاکہ آپ 90 سال تک بھی، 80 سال تک بھی آپ جنسی طور پر طاقتور رہیں، جسمانی طور پر طاقتور رہیں۔ مچھلی کھائیں گے تو یہ خون کو جمنے نہیں دیتی، خون کو کلاٹ نہیں ہونے دیتی، اومیگا 3 کا خزانہ ہے، وٹامن ڈی کا خزانہ ہے، یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہے۔ اسی طرح آڑو اور انڈا مکمل غذا ہے، اللہ پاک نے اس میں بہت بڑی ٹونک رکھا ہے۔ اسی طرح چاکلیٹ آپ کے موڈ کو فریش کرتی ہے، بادام دماغ کو طاقت دیتے ہیں، اور بھیگے ہوئے بادام طاقت کا خزانہ ہے۔ اسی طرح تربوز بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے، خاص قسم کا اس سے ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے اس کے کھانے سے، تو وہ جو ہے نا بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے۔ اسٹرابری یہ بھی بلڈ کی سرکولیشن کو، سپرم کی صحت کو بہتر کرتی ہے۔ اسی طرح اخروٹ، یہ کچھ فروٹ تھے جو آپ کو شادی سے 3 مہینے شروع کرنے چاہیے اور بار بار یہ کنٹینیو ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بات دوستو ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ جو ویڈیو ہوتی ہے یہ کسی حکیم یا ڈاکٹر کا متبادل نہیں ہوتی، یہ ڈاکٹر کا کام نہیں کرتی۔ ہم آپ کو فروٹ کے متعلق، ویجیٹیبل کے متعلق، آپ کی صحت کے متعلق جانکاری دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے ضرور مشورہ کیا کریں۔ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ ڈرائی فروٹ ہیں، عام فروٹ ہیں، ان کو استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے معالج اور ڈاکٹر کو یہ چیزیں بتائیں۔ کیا میں یہ چیزیں کھا سکتا ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی باڈی میں کوئی اور ایشو ہو، کسی کو بلڈ کا ایشو ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے، کسی کو شوگر کا ایشو ہوتا ہے، کسی کا کوئی اور ساتھ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی چیز، چاہے وہ دودھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فروٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کو روٹین میں شامل کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور کنسلٹ کر لیا کریں۔ اس ویڈیو کو اچھی لگے تو ضرور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو نئی زندگی کو شروعات کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ویڈیو ہے۔ تھینکس۔